الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله العظيم. معزز محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، سیرت النبی کے عنوان سے کئی مجلسوں سے گفتگو چل رہی ہے اور مختصر انداز میں مختصر باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. ابھی سیرت النبی کا جو عنوان جہاں تک پہنچا ہے، ابھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت نہیں ہوئی، اور آپ کی ولادت سے پہلے کے جو چرچے اور آپ کی ولادت سے پہلے کے جو بشارتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، مختصراً وہ ابھی آپ کے سامنے آئی. اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار خزانے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بے شمار خزانوں میں سے ساری انسانیت کو اپنے خزانے تقسیم بھی کر دے اور ساری انسانیت خزانے لے کر کہہ دے کہ بس اللہ کافی ہے، تو بھی اللہ کے خزانے میں ایک ذرے کے برابر بھی کمی نہیں آ سکتی. لیکن رب کے خزانے میں ایک نعمت ایسی تھی جو صرف ایک ہی تھی، اور وہ اللہ نے اپنے بندوں کے حوالے کر دی، اور اللہ نے کہہ دیا کہ میں اس جیسی بناؤں گا بھی نہیں. قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوپر احسان کیا ہے. اللہ نے آسمان کو بنا کر احسان نہیں جتلایا، اللہ نے زمین کو بچھا کر احسان نہیں جتلایا، اللہ نے انسان کو بنایا لیکن انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور وہ بے شمار نعمتیں ہماری نگاہوں کے سامنے، اور ہم ان اللہ کی نعمتوں کا مشاہدہ روزانہ کر رہے ہیں کہ اگر انسان کے سر کے بالوں سے شروع کیا جائے اور ناخن تک جو انسان کے جسم و جسے میں اللہ کی نعمتیں موجود ہیں، یہ انسان اللہ کی ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا اور اس نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا. میں اگر کہوں کہ اللہ نے انسان کے سر پر بال عطا فرمائے، اگر یہ پیدائش سے بال نہ ہوتے، انسان کی طاقت نہیں تھی کہ اس سر پر اپنی قدرت سے بال پیدا کر دیتا. اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی، اللہ چاہتا تو ایک آنکھ کاڑی کر دیتا، لیکن انسان وہ آنکھ تیار نہیں کر سکتا جو اللہ نے آنکھ عطا کی ہے. اور اللہ نے اس آنکھ کے اندر جو روشنی رکھی ہے، یہ انسان اس روشنی کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنکھ کے اندر سے ایک آنکھ کی روشنی کم کر دیتا یا ایک آنکھ کی روشنی ختم کر دیتا، وہ روشنی کی طاقت یہ انسان پیدا نہیں کر سکتا تھا جو روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے. اور اگر اس آنکھ کے اندر یہ روشنی پیدا کرنے کی کوئی جستجو پیدا بھی کرتا تو یقیناً کچھ نہ کچھ نقص یہ پیدا کرتا کہ اگر چشمہ ہی لگاتا تو یہ بھی ایک نقص ہے، پریشانی کا سبب ہے. ایسا نہیں ہے کہ سکون اس کے اندر آ جائے. چشمہ لگانے والوں سے معلوم کرو کہ اگر یہ چشمہ تمہاری آنکھوں پر نہ ہو تو تمہیں سکون ملتا ہے یا پریشانی ہوتی ہے؟ وہ کہیں گے کہ پریشانی محسوس ہوتی ہے. ان سے کہو کہ یہ چشمہ تمہاری آنکھوں پر موجود ہے، لیکن بتاؤ کہ اگر کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے یا رات کو تم سونے لگو تو یہ چشمہ لگا کر تمہیں نیند آ جائے گی یا نہیں آئے گی؟ وہ کہیں گے کہ چشمہ لگائیں گے تو پریشانی ہوگی، اس لیے کہ اس کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے. اللہ نے کیسی روشنی والی نعمت عطا کر دی کہ تو سو جا جب بھی کوئی دقت نہیں، جاگ جا جب بھی کوئی دقت نہیں، سفر میں چل جب بھی کوئی دقت نہیں، طوفان آ جائے جب بھی کوئی دقت نہیں، اور ہوائیں چل جائے جب بھی کوئی دقت نہیں. اس لیے کہ اللہ نے ایک ایسا پردہ عطا فرما دیا ہے کہ ہوا چلے گی، تجھے بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے فرشتہ مقرر کر دیا ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا ہے. آنکھ خود بخود اشارتاً بند ہو جائے گی اور دھول سے، دھوپ سے، دھوئیں سے تیری آنکھ خود بخود محفوظ ہو جائے گی. یہ اللہ کی قدرت ہے. کس نعمت کا تذکرہ کروں؟ چلو ابھی اس آنکھ کے اوپر آ جاؤ. اللہ نے بھویں عطا فرما دی، یہ بھویں آپ ہٹوا دو، یقیناً اس انسان کی شکل بدل جائے گی. وہ خوبصورتی اس کے چہرے کے اندر نہیں آ سکتی جو اللہ نے عطا کی ہے. یہ چاہے رنگ کا کالا ہی کیوں نہ ہو، تم یہ بھویں ہٹا دو، اس کے چہرے کی بدصورتی اور بڑھ جائے گی، اور یہ یقیناً اس کی خوبصورتی اس کے اندر پیدا نہیں ہوگی. اور اس سے اوپر آ جاؤ، یہ اللہ نے سر عطا فرمایا ہے. اس سر کے اندر جو اللہ نے دماغ دیا ہے، انسان یقیناً اس دماغ کو پیدا نہیں کر سکتا
سکتا. یہ اللہ نے دماغ ایسا عطا کیا ہے, یہ دماغ فیصلہ کرتا ہے تیرے سامنے پڑی ہوئی چیز تیرے لیے بہتر ہے یا غلط ہے. یہ انسان اس دماغ سے فیصلہ کرتا ہے, ورنہ دیکھنے کی طاقت اللہ نے ایک پاگل کو بھی دی ہے اور سونگنے کی طاقت اللہ نے ایک پاگل کو بھی دی ہے. اگر اس دماغ کا ایک پرزہ ہل جائے یہ انسان پاگل ہو جاتا ہے. اور یہی انسان جو دیکھنے کی قوت رکھتا ہے, یہی انسان جو سونگنے کی قوت رکھتا ہے, یہ انسان جو زبان سے کھانے کے بعد صحیح اور غلط اس کے چکھنے کا ذائقہ محسوس کرتا ہے, اگر دماغ کا پرزہ ہل جائے یہی انسان نالیوں سے اٹھا کر کھاتا ہے, یہی انسان گلی ساری چیزوں کو کھاتا ہے. آپ کہو گے کہ گلی ہوئی چیز اور بد ذائقہ چیز کا ذائقہ یہ زبان کرتی ہے, لیکن بتاؤ جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان دی ہے چکھنے کے لیے, آنکھیں دی ہے دیکھنے کے لیے, ناک دی ہے سونگنے کے لیے, یہی انسان کہ اس کے دماغ کا ہلکا سا پرزہ ہل گیا یہ سڑی ہوئی چیز کھانے پر کیوں مجبور ہوا؟ اللہ کی بے شمار اور بڑی نعمت. اور کون سی نعمت؟ کان کی نعمت کو لے لو, بے شمار نعمت. اللہ کی بہترین نعمت ہے کہ اگر یہ کان نہ ہوتے یہ انسان سننے سے مجبور ہوتا. جب انسان بہرا ہوتا ہے اس کے سامنے کوئی بولے تو بولنے والا خود پاگل محسوس ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں ارے بھینس آگے بین بجا رہا ہے, جس انسان کے سامنے باتیں کر رہا ہے یہ تو تیری بات سن ہی نہیں سکتا. اللہ کی یقیناً بڑی قدرت اور اللہ کی یقیناً بڑی نعمت. آگے چلو, ناک کو لے لو, یہ ناک سونگنے کی قوت رکھتی ہے. دماغ صحیح سالم دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے, لیکن اگر یہ ناک نزلے میں بند ہو جائے, یہ ناک نزلے میں بند ہو جائے, یہ انسان پھر کیسی چیز کھا لے, ذائقے میں تو اچھی ہو لیکن سونگنے میں بری ہو, یہ کیسے فیصلہ کرے گا کہ یہ بدبودار چیز ہے, اس کے اندر بدبو آ رہی ہے. ناک بند ہو چکی ہے, دماغ بھی موجود ہے, تو اللہ نے ناک بڑی بہترین نعمت عطا کی ہے. انسان کے سر کے بالوں سے لے کر اور پیروں کے ناخن تک اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں, میں اگر انہیں بیان کرتا چلا جاؤں وقت نہیں بچے گا, اور میرا مقصد نبی کی سیرت بیان کرنا ہے, اس لیے میں اس طرف آتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بے شمار نعمتیں دینے کے باوجود نہیں فرمایا کہ میں نے تجھے آنکھ دے کر احسان کیا ہے, کان دے کر احسان کیا ہے, ناک دے کر احسان کیا ہے, زبان دے کر احسان کیا ہے, دماغ دے کر احسان کیا ہے, ہاتھ دے کر احسان کیا ہے, اور پیر دے کر احسان کیا ہے, پیٹ دے کر احسان کیا ہے. اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, او ایمان والو جو رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہو, جو محمد کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان رکھتے ہو, جو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب اللہ کے قرآن پر ایمان رکھتے ہو, میں تم پر احسان کر رہا ہوں. اور کیوں نہ کیا جائے احسان, کیوں نہ کیا جائے احسان کہ اللہ کے خزانوں میں ایک ہی تو نعمت تھی, اور اللہ نے وعدہ بھی کر لیا کہ دوبارہ نعمت بناؤں گا بھی نہیں, اس جیسا بنے گا بھی نہیں. اور محبت بھی تو دیکھو اللہ کی محبت بھی تو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقد من اللہ علی المؤمنین, کیا کہا؟ علی المؤمنین. علی الانسان بھی تو کہہ سکتا تھا نا اللہ کہ میں نے انسانوں پر احسان کر دیا. علی المؤمنین, جنہوں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا, جو اللہ کے قرآن پر ایمان لائے ہیں, جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اللہ ان سے مخاطب, اللہ انہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے احسان کر دیا مومنوں پر, ایمان والوں پر. اور اپنے آپ کو مومن تو مانتے ہو نا, مانتے ہو نہیں مانتے ہو, اپنے آپ کو ایمان والا تو مانتے ہو نا. یاد رکھنا اللہ نے کس پہ احسان کیا ہے, اور اتنی بے شمار نعمتیں بنانے کے بعد احسان نہیں کیا اللہ نے کسی چیز کا, احسان نہیں جتلایا کسی چیز کا. یہ آسمان بغیر ستون کے تنا ہوا ہے, یہ زمین پانی کے اوپر بچھی ہوئی ہے, یہ سورج جو روشنی دے رہا ہے, یہ چاند جو رات کے اندھیرے میں چمکتا اور دمکتا ہے, یہ آسمان کے ستارے اور سیارے جو آسمان میں چمکتے اور دمکتے ہیں. کسی چیز کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں احسان جتلا رہا ہوں, بلکہ وہ چیز اگر ہے تو رسولا من انفسہم و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. اور جس کے بارے میں احسان جتلایا جائے وہ چیز چھوٹی نہیں ہوتی,
چھوٹی ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے. ہم نے کیا ذمہ داری نبھائی؟ اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرما دی. اللہ نے اپنے خزانوں میں سے جو ایک ہی خزانہ اور ایک ہی نعمت تھی وہ اللہ نے ہمیں عطا کر دی. ہم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ میرے نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس محمد رسول اللہ کے ماننے والے کتنے ہیں جنہوں نے 5 وقت نماز کو آباد کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے. کتنے ایمان والے ہیں جو روزانہ اب توبہ اور استغفار کرتے ہو کہ اللہ ہم آج کے بعد دھوکہ نہیں دیں گے. میرے نبی نے کہا کہ پڑوسی کو ستانے والا ہم میں سے نہیں ہو سکتا. کتنے ہیں جو پڑوسیوں کو نہ ستاتے؟ کتنے ہیں جو یتیموں پر ظلم نہ کرتے ہوں؟ کتنے ہیں جو غریبوں پر ظلم نہ کرتے ہوں؟ قرآن نے فرمایا، قرآن نے کہا او ایمان والو ایک دوسرے کی چغل خوری غیبت نہ کرو، بہت بڑا گناہ ہے. کتنے ہیں جو روزانہ اس سے بچتے ہیں؟ یہ وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی جو پیغمبر ہمیں عطا کیا ہے روزانہ صرف اور صرف زیادہ نہیں 10 منٹ نکالو اس نبی کے لیے. نکال سکتے ہو؟ نکال سکتے ہو؟ روزانہ 10 منٹ نکالو اس محبوب کے لیے، اس نبی کے لیے، اس پیغمبر کے لیے. کیا کرنا ہے؟ اس پیغمبر کی زندگی کو پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے. صرف روزانہ 10 منٹ تو نکال سکتے ہو نا. اور جب 1 گھنٹے بیٹھ کر کسی کی غیبت کر سکتے ہیں، جب گھنٹوں بیٹھ کر ہم گانے سن سکتے ہیں، جب دکانوں پر خالی بیٹھ کر ہم وقت کو موبائل میں استعمال کر سکتے ہیں فضول، تو کیا 10 منٹ نبی کی زندگی نہیں پڑھ سکتے؟ کہو گے جی پڑھے ہوئے نہیں ہے. چلو کوئی بات نہیں، تم اپنی کسی نہ کسی مسجد سے تو جڑے ہوئے ہوں گے نا. کوئی تو مسجد ہوگی نا تمہارے قریب. اور چلو چھوڑو اپنی مسجد کے امام سے بھی سب متفق نہیں ہوتے. کوئی تو تمہاری زندگی میں کوئی مولوی ایسا ہوگا کہ جس سے تم متفق ہو کہ میں اس سے کوئی بات پوچھوں گا یہ مجھے صحیح بتائے گا. تو کوئی تو ہوگا نا ایسا. نہیں ہے؟ کسی مولوی کو دعوت نہیں کھلاتے کیا ہفتے میں مہینے میں؟ تو کوئی تو بنا لو ایسا. ایک مولوی تو بنا لو ایسا کہ جسے ہفتے میں 10 دن میں 15 دن میں 1 مہینے اپنے گھر بلا لو اور ایسے اپنے دل کی بات کر لو اور شریعت کی بات کو سمجھ لو، کوئی مسئلہ معلوم کر لو جو بالکل تمہارے قریب ہو. ایک تو ہو سکتا ہے نا، سارے نہیں ہو سکتے، ایک تو ہو سکتا ہے. اس سے پوچھو مولانا صاحب میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، موبائل میرے پاس ہے، کوئی ایسا عالم بتاؤ کہ جس کی میں بیان سن کر نبی کی سیرت سن سکوں.